جب پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے بعد جو حکومت بنی جی، وہ اصل میں تھی کیا وہ ایک خالصتاً مذہبی جانشینی تھی، جیسے کوئی روحانی پیشوا اپنے بعد کسی کو مقرر کرتا ہے، یا اس میں سیاست کے گہرے رنگ شامل تھے؟ بالکل. ہم اکثر خلافت کو ایک بہت مقدس، ایک دینی منصب کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت کے لوگ بھی، مطلب جو ان واقعات کے بیچ میں کھڑے تھے، کیا وہ بھی ایسا ہی سوچتے تھے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ آج ہم اسی سوال کی گہرائی میں اتریں گے، خاص طور پر پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کے انتخاب کے ارد گرد جو واقعات ہوئے ان کا جائزہ لیں گے، تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ اس دور کے مسلمانوں کے ذہن میں حکمران کا اصل تصور تھا کیا۔ اور یہ سمجھنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے کی بات کر رہے ہیں جو ابھی نیا قائم ہوا تھا۔ جی. اس معاشرے میں آپ دین اور دنیا کو الگ الگ خانوں میں نہیں بانٹ سکتے تھے۔ سیاست، معیشت، سماجی اصول، یہ سب دین کے تانے بانے میں ہی بنے ہوئے تھے۔ تو مطلب جو بھی رہنما آتا اسے دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی دیکھنی تھی؟ بالکل، اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ کہے کہ میں صرف مذہبی امور دیکھوں گا یا صرف سیاسی۔ اسے دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا تھا۔ یہ کوئی انتخاب نہیں تھا، یہ اس وقت کی حقیقت تھی۔ تو آئیے اسی نقطے سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر کا انتخاب ہوا تو بظاہر ان کا بنیادی کام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیاوی معاملات کو چلانا تھا۔ جی، نظم و نسق سنبھالنا، معاشرے کا نظم و نسق، لوگوں کے مسائل حل کرنا، ریاست کو مستحکم رکھنا۔ لیکن یہاں ایک بہت فطری سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا؟ جب وہی حکمران نماز جمعہ کی امامت بھی کرا رہا ہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر کھڑا ہے، اور وہی بیت المال یعنی ریاستی خزانے کو بھی سنبھال رہا ہے، تو کیا عوام کی نظر میں وہ خود بخود ایک اعلیٰ مذہبی شخصیت نہیں بن جاتا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں اس دور کے لوگوں کے اپنے تجربے میں ملتا ہے۔ اچھا. ان کے لیے یہ کوئی نئی یا عجیب بات نہیں تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی بالکل ایسا ہی ہوتا تھا۔ جب وہ مدینہ میں موجود ہوتے تو تمام امور کی سربراہی وہ خود فرماتے، امامت بھی خود کراتے۔ لیکن جب وہ کسی جنگ جیسے غزوہ تبوک کے طویل سفر پر تشریف لے جاتے تو اپنی جگہ ایک نائب یا امیر مقرر فرما کر جاتے۔ اچھا. اور وہ نائب صرف انتظامی معاملات ہی نہیں دیکھتا تھا بلکہ نماز کی امامت بھی کراتا تھا۔ بیت المال، عدالتی فیصلے، لشکر کی روانگی، یہ سب کام اس مقرر کردہ امیر کی ذمہ داری ہوتے تھے۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک مثال، ایک پریسیڈنٹ پہلے سے موجود تھا۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ ذمہ داریاں نبھانا لیڈرشپ کا حصہ ہے، نہ کہ کسی کے نبی ہونے کی علامت۔ بالکل، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یہ انتظامی اور یہاں تک کہ کچھ مذہبی فرائض بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی اور شخص انجام دے سکتا ہے۔ یہ نبوت کی منتقلی نہیں تھی، یہ قیادت کی ذمہ داریوں کی تفویض تھی۔ صحیح. اس لیے جب حضرت ابو بکر نے یہ ذمہ داریاں سنبھالیں تو لوگوں کے لیے یہ سمجھنا آسان تھا کہ یہ حکمران کے فرائض کا حصہ ہے، نہ کہ ان کے کسی خاص مذہبی رتبے یا تقدس کی علامت۔ یہ عہدے کی ذمہ داری تھی، شخصیت کی روحانی برتری کا اعلان نہیں۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ لیکن اگر ہم اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھیں جی. اور اس لمحے کو دیکھیں جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد، تو ایک اور تجزیہ سامنے آتا ہے جو اس بحث کو بالکل ہی ایک نئے زاویے سے دیکھتا ہے۔ اور وہ تجزیہ کہتا ہے کہ ہمیں حکمران کے فرائض کو نہیں بلکہ اس گفتگو کو دیکھنا چاہیے جو حکمران کے انتخاب کے لیے ہوئی تھی۔ بالکل، جی۔ اور جب ہم اس گفتگو کا جائزہ لیتے ہیں جو سقیفہ بنی ساعدہ کے مقام پر ہوئی تو تصویر بہت واضح ہو جاتی ہے۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ وہاں جو بحث ہوئی وہ روحانیت یا تقوی پر نہیں تھی، وہ خالصتاً سیاسی تھی۔ انصار مدینہ کا ایک گروہ اکٹھا ہوا اور انہوں نے کہا کہ امیر ہم میں سے ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ جب مہاجرین مکہ وہاں پہنچے تو دلائل کا تبادلہ ہوا۔ انصار کی طرف سے ایک تجویز آئی کہ منا امیر و منکم امیر، یعنی ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے۔ اچھا۔
اب آپ خود سوچیں، کیا یہ کسی روحانی جانشین کے انتخاب کا طریقہ ہے؟ نہیں، یہ تو ایک کلاسک سیاسی پاور شیئرنگ فارمولا لگ رہا ہے۔ بالکل، یہ دو گروہوں میں اقتدار کی تقسیم کی بات ہو رہی تھی۔ اور اس گفتگو میں جو الفاظ استعمال ہوئے وہ بھی بہت کچھ بتاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں طاقت، غلبہ، تلوار جیسے موضوعات زیر بحث آئے۔ جی، اور عرب قبائل کو متحد رکھنے کی صلاحیت۔ یہ الفاظ کسی خانقاہ کی گدی نشینی کے بحث میں تو استعمال نہیں ہوتے، یہ تو ریاست اور حکومت کی زبان ہے۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ حضرت ابوبکر نے جو دلیل پیش کی وہ یہ نہیں تھی کہ کون زیادہ متقی ہے، بلکہ یہ تھی کہ عرب قبائل قریش کے علاوہ کسی اور کی قیادت پر متفق نہیں ہوں گے۔ یہ ایک سیاسی حقیقت کا بیان تھا۔ جی، بحث کا مرکز یہ تھا کہ اس نئی ابھرتی ہوئی ریاست کو کون سا گروہ بہترین طریقے سے چلا سکتا ہے، کس کے پاس وہ سماجی اور سیاسی اثر و رسوخ ہے جو بغاوتوں کو روکے گا اور اتحاد کو قائم رکھے گا۔ تو یہ تجزیہ یہ کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر کی بیعت دراصل ایک سیاسی عمل تھا۔ ایک سیاسی عمل تھا جس سے اسلام کی پہلی ریاست یا یوں کہیں کہ بادشاہت قائم ہوئی۔ ہم آپ تک ایسے ہی دینی معلومات لے کر آنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ یہ بادشاہت یا عرب ریاست کا لفظ بہت بڑا ہے اور شاید کچھ لوگوں کے لیے چونکا دینے والا بھی ہو۔ جی، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ کوئی نسلی پروجیکٹ تھا؟ نہیں، نسلی یا ایتھنک اس جدید معنی میں نہیں جس میں آج ہم سوچتے ہیں۔ اس نظریے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اس ریاست کی نظریاتی بنیاد اسلام کے آفاقی پیغام پر تھی، جی، لیکن اس کا سیاسی اور فوجی ڈھانچہ عرب کے موجودہ قبائلی نظام پر کھڑا کیا گیا۔ قیادت قریش سے تھی، فوجیں عرب قبائل پر مشتمل تھیں، اور ابتدائی فتوحات نے پہلے جزیرہ نمائے عرب میں طاقت کو مستحکم کیا اور پھر باہر کی طرف پھیلیں۔ تو یہ ایک حقیقت پسندانہ قدم تھا۔ بالکل، یہ ایک آفاقی مذہب اور ایک مخصوص عرب سیاسی ڈھانچے کا ملاپ تھا۔ اس وقت سیاست کرنے کا یہی طریقہ سب سے مؤثر اور جانا پہچانا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نظریے کے مطابق اس وقت کے عام لوگ اس حکومت کو ایک دنیاوی شہری ریاست کے طور پر دیکھتے تھے؟ جی، اور اگر ایسا تھا تو اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس دور میں لوگوں نے حکومت سے اختلاف کیا اور کھل کر کیا۔ اچھا، کچھ لوگوں نے بیعت کرنے میں تاخیر کی، کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، جسے ریاست نے بغاوت سمجھا۔ اگر لوگ اسے ایک مقدس دینی حکومت سمجھتے جس کی مخالفت کرنا کفر کے مترادف ہے تو شاید وہ ایسا کرنے کی ہمت نہ کرتے۔ صحیح۔ لیکن وہ اسے ایک سیاسی معاملہ سمجھتے تھے جس پر اختلاف رائے ان کے ایمان کو متاثر نہیں کرتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم حکومت کی پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں۔ یہ فرق ان کے ذہنوں میں بہت واضح تھا۔ بہت واضح تھا۔ اور یہ سوچ کہ حکومت سے اختلاف کرنا مذہب سے بغاوت نہیں ہے، یہ اس دور کے سیاسی شعور کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اچھا، اس پورے تجزیے کو جو چیز شاید سب سے زیادہ تقویت دیتی ہے وہ خود پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر کے اپنے الفاظ ہیں۔ جی، جب انہیں خلیفہ منتخب کر لیا گیا تو انہوں نے اپنا پہلا خطبہ دیا۔ وہ الفاظ آج بھی تاریخ میں محفوظ ہیں۔ جی، اور وہ الفاظ کسی بھی حکمران کے لیے ایک منشور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اے لوگو، مجھے تم پر حاکم بنایا گیا ہے، حالانکہ میں تم میں سے بہترین نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ واہ! اور پھر انہوں نے کہا، میری اطاعت اس وقت تک کرنا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کروں، لیکن اگر میں ان کی نافرمانی کروں تو تم پر میری کوئی اطاعت واجب نہیں ہے۔ یہ دو غیر معمولی الفاظ ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے خدا نے چنا ہے اور مجھ پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ بالکل نہیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں اور مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر وہ اپنے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک واضح، ایک روشن لکیر کھینچ رہے ہیں۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خدا کی طرف سے منتخب اور معصوم تھے، لیکن میں نہیں ہوں، میں جواب دہ ہوں۔ یہ ایک سوشل کانٹریکٹ یا سماجی معاہدے کی زبان لگ رہی ہے۔ جی، یہ خدائی حق حاکمیت یعنی ڈیوائن رائٹ کا نظریہ نہیں ہے۔ وہ خود کو احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں جو ایک سیاسی حاکم کی سب سے بڑی نشانی ہے، نہ کہ ایک ایسے روحانی پیشوا کی جس کے ہر حکم کو بس مان لیا جائے۔ صحیح۔
وہ اپنے کردار کو ایک ذمہ دار پیروکار کا کردار سمجھ رہے تھے، نہ کہ کسی مقدس اور ناقابل خطا مذہبی پیشوا کا۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا نکلتا ہے اگر ہم پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ایسا لگتا ہے کہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ابتدائی خلافت کا بنیادی مقصد دنیاوی امور کا انتظام اور معاشرے کو متحد رکھنا تھا، جو ایک سیاسی ضرورت تھی۔ جی بالکل۔ دوسرا نقطہ یہ کہ حکمران کا نماز پڑھانا یا دوسرے مذہبی فرائض ادا کرنا اس دور کے لوگوں کے تجربے کی روشنی میں اس کے عہدے کی ذمہ داری سمجھی جاتی تھی، نہ کہ اس کی ذاتی تقدس کی کوئی دلیل۔ صحیح، ایک مثال پہلے سے قائم تھی۔ اور تیسرا اور شاید سب سے اہم نقطہ یہ کہ ایک مضبوط تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ خلافت کا قیام بذات خود ایک سیاسی عمل تھا جس نے ایک ریاست کو جنم دیا۔ جی۔ اور چونکہ اس کی بنیاد سیاسی تھی، اسی لیے اس دور کے لوگ حکومت پر تنقید اور سیاسی اختلاف کو اپنی ایمان کے لیے خطرہ نہیں سمجھتے تھے۔ وہ حکومت اور دین میں فرق کرنا جانتے تھے۔ بالکل، اور اسلام کی تاریخ میں سیاسی قیادت اور مذہبی رہنمائی کے درمیان یہ جو کشمکش یا فرق ہے، یہ سوال ہمیشہ مرکزی رہا ہے۔ اس کی جڑیں ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد کے ان ابتدائی لمحات میں بہت واضح طور پہ نظر آتی ہیں۔ اور یہ بحث آج تک کسی نہ کسی شکل میں ہمارے معاشروں میں جاری ہے۔ تو یہاں ایک سوچ ابھرتی ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر حکومت کا ابتدائی تصور اتنا عملی، دنیاوی اور سیاسی تھا، جہاں حاکم خود کو جوابدہ سمجھتا تھا، تو تاریخ کے سفر میں خلافت کا یہ تصور بتدریج ایک مقدس، تقریباً ناقابل سوال اور دینی منصب میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے ایک سیاسی حقیقت کو ایک روحانی آدرش میں بدل دیا، اور اس تبدیلی نے امت کے مستقبل پر کیا اثرات مرتب کیے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں تاریخ کو صرف پڑھنے پر نہیں بلکہ اس سے سیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم آپ تک ایسے ہی دینی معلومات لے کر آنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔